وعلیکم زید السلام۔ بھائی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ایکسپلین کرنا جی چاہتی ہوں کہ 3 طلاق کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایک بہن کا بھی تھا اور وہ جی اس گلٹی کے ساتھ کہ وہ حرام کام میں ہے، حرام کی وجہ سے رہ رہی ہے ساتھ میں. جی اب یہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ مطلب لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے دین، ان کو خدا کا اتنا احساس ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں وہ 3 طلاق سوچ سمجھ کے دے رہے نہیں دے رہے. کیونکہ ہم آپ بھی اسی ماحول میں ہیں کہ دنیا بہت دور، اپنے ایمان والے اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ جاننا چاہیں گے نا صحیح چیز. کتنے گھر میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہوں، گلٹی بچہ چھوٹا 4 مہینے کا، ایک بہت زیادہ پریشان، ان کے شوہر جماعتی بہت، پتا چلا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سنبھال لے ان کا بچہ. تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 3 طلاق کا یہ چاہتے ہیں کہ فتویٰ رہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو خدا کا خوف ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ سے اور رسول سے محبت ہے ان کو. تو یہ جاننا چاہیں جب ابراہیم علیہ السلام جیسے ایک ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے ان سے زیادہ کسی چیز کا ڈر ہوگا اگر اپنے عہدے کا، اپنی کمیونٹی کا. آپ کو تو اللہ کے پاس جانا ہے، نیت کیا ہے؟ ہمیں اللہ پہ یقین، جنت میں جانا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کرنی ہے. جماعتیوں میں بہت میرا مسلک جماعتی ہی تھا. الحمدللہ 7-8 سال سے اللہ نے بہت اسباب بنائے اور اتنی جد و جہد کہ یقین مانیے کہ دین سے دور ہے سب، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے، توحید بھی ہے. اور ان میں ابھی بہت زیادہ مطلب، اور یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ لوگ توحید کی طرف آئیں. ایسی ایسی باتیں کہ انسان اچنبے میں ہو جاتا ہے کہ اسلام میں یہ بات بھی ہوتی ہے. کہے سنے جی کس سے، کہے سنی باتی. تو یہ جو ہیں، جو بھی ان کے مولانا ہے، اگر کوئی نیک لوگ سن رہے ہیں جن کو سچ میں ایمان جی پہ، بے شک ہوں گے، لیکن جی شاید ان کی آنکھوں پہ پردہ ہو جیسے ہماری آنکھوں پہ تھا. ہم تو یہی سوچ لیتے جو ہم نے مولانا نے بیان ہم نے سنا ہے تو بس یہی ہے، رو کے دعائیں مانگ لو گڑ گڑا کے. لیکن کیا ہماری وضو صحیح، ہمارا نکاح صحیح؟ اچھا اتنے گھر برباد ہوئے تو یہ جو بھی مولانا ہوں گے یہ اپنا بوجھ لے لیں گے گناہوں کا کہ ہم نے جو 3 طلاق دے دیا شوہر نے، اب بس کھلا. اور یہ جو حلالہ کا بزنس ہوتا تھا وہ تو الحمدللہ اللہ اللہ نے کروا دیا. تو جو بھی یہ جی لوگ سنیں تو کم سے کم امت پہ رحم کر دو. امت کے جاہل مسلمان ایسی عورتیں ہیں کہ بس حمد کر دیتی ہیں، ہاں اللہ کا حکم نہیں گناہ حرام. تو وہ بیچاری کہاں جائیں گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ مشورے کرو، بیٹھو، میٹنگیں بٹھاؤ، لیٹر قرآن کی حدیثوں پہ بیٹھ کے پوری رات بیٹھو، اس کا فیصلہ کرو کہ یہ غلط ہے کہ 3 طلاق دے کے. کیونکہ ہمارے پاس فون ہے، ہم نے تھوڑی بہت جاہل، مطلب میں تو جاہل ہوں، تھوڑی بہت جو ہمیں سیکھ لیا پڑھنا تو ہم پہنچ گئے اس تک. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں گاؤں میں، آپ جائیے ان کو وہ جاننا ہی نہیں چاہتے. وہ تو بولے جی نہیں میں مولانا غلط تھوڑی ہوں گے. تو یہ میں ایک بالکل میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ بہت جزاک گھر اللہ۔ برباد کو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اور ان کو بولیے کہ آپ رو کے کبھی سجدے میں دعا مانگو کہ اللہ تیرا جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، ہمیں تو اس میں شامل کر لے، ہمیں تو ہدایت دے دے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اگر یہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو اللہ بھی ان کو پوچھے گا. جانا تو ہے حشر کے میدان میں، ہم سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ زید بھائی. میں بولنا جی بھی نہیں چاہتی کہ عورت ہوں، مگر یہ جو ہے نا جذبات، یہ جی قابو نہیں ہو پاتے. اللہ جی ہم ہم بھی سب پہ چاہتے ہیں رحم کرے. جی بالکل صحیح، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غور کریں یہ چیز کے اوپر، اور دیکھیے ایک اوپن مائنڈ سے دیکھیے. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی بولنے کے انداز میں کبھی کوئی بات کسی کو نہیں پسند آئے، لیکن ہماری نیت خراب نہیں ہے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچ جائے. اور یہ جو لوگ بلائنڈ فالوئنگ کے اندر بالکل آنکھیں بند کر لی ہے، بھائی دلائل کچھ بھی ہو میں اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا، یہی مین مسئلہ ہے ایکچولی. حالانکہ اماموں نے یہ بات نہیں سکھائی لیکن لوگ کر رہے ہیں اسی طرح سے. صرف مشین کے بس میں یہ بات ہے کہ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے جذباتی نہ ہو. ہم لوگ انسان ہیں، اور صرف انسان نہیں ہے، ہم نے زمینی سطح پر ایسے کیسز دیکھے ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ پورا کاروبار بنا کر کے رکھا ہوا ہے، عورتوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. عورت آ کر کے رو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ میں بول رہی ہے کہ میں برتن مانج لوں گی، میں کپڑے دھو لوں گی، میں سلائی ٹاک کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر لوں گی، لیکن میں حلالہ کر کے دوبارہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی. یہ مجھ سے بے غیرتی نہیں ہو سکتی ہے. ایک لڑکی بول رہی ہے کہ مجھ کو میرے استاذ نے بول دیا، جس کو میں نے بچپن سے پڑھایا تھا، کہ نہیں تمہارا طلاق ہو گیا، اب تم کو حلالہ کرانا پڑے گا. آفر بھی کر دیا کہ میں ہی حلالہ کر دیتا ہوں. تو اتنا بے غیرتی اور بے حیائی، اور وہ دین کے نام پہ ہو رہی ہے، اور دیکھ کر کے ہم جذبات میں بھی نہ آئیں تو پھر ہم انسان نہیں ہیں. پھر جو بھی انسان شریف النفس آدمی، اور پھر یہ سب کچھ دین کے نام پر ہوتا ہوا دیکھے گا، اس کو تو جذبات میں آئے گا. یہ بہن، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کے جذبات ہیں، ان کی ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ تھے، ان الفاظ میں اصل میں یہ ان کے جذبات تھے اور وہ دکھائی دے رہے تھے. یہ درد ہر وہ آدمی محسوس کرتا ہے جس کی آنکھ پر تقلید کا اندھا پن نہیں چھایا ہوا ہے.
وہی آدمی ایسی چیزوں کا دفاع کرتا ہے جس کو تقلید نے اندھا بہرا کر دیا ہے. وہ جو عرب علماء کہا کرتے تھے نا حبک الشیء یعمی و یصم، کہ بعض چیزوں کی محبت تم کو اندھا بہرا کر دیتی ہے. بعض لوگوں کو اندھی تقلید کی محبت نے اندھا بہرا کر دیا ہے، ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ معاشرے میں کیا پرابلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو جذبات میں آنا تو تقاضا ہے. میں تو سمجھتا ہوں جو جذبات میں نہیں آئے اس کو اپنے جذبات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بھی شرم، غیرت، حیا اور دین کے لیے محبت بچی کہ نہیں بچی ہے. جی شعبان بھائی. اس مسئلے میں جو تھوڑی سی سختی ہم کر رہے ہیں وہ بالقصد ہے. کیوں بالقصد ہے؟ کیوں ارادتاً ہے؟ کیوں ہم سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے، اتنے کھلے ہوئے مسئلے میں ایسی تعویل ہے، اتنے کھلے ہوئے مسئلے میں اتنی ڈٹھائی ہے، تو ہم جان بوجھ کر کے سختی لا رہے ہیں تاکہ کم سے کم اس سختی کی وجہ سے یہ ایشو بن جائے، کم سے کم یہ شور مچے کہ آئی پلس ٹی وی والے بہت خراب بول رہے ہیں، بڑی گالیاں دے رہے ہیں مولوی 3-4 مل کر کے، ذرا دیکھیے تو چل کر کے وہ بڑی گالی ہو رہی ہے آئی پلس ٹی وی میں، بڑا جو ہے لفڑا چل رہا ہے، ذرا دیکھا جائے. تو کم سے کم اس شور کی وجہ سے، اس ہنگامے کی وجہ سے اس اسٹریم کو دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں. واللہ میں ذاتی طور پہ کل بھی میں نے کچھ سخت الفاظ بولے تھے اور آج بھی بول اسی لیے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان سخت لفظوں کی وجہ سے متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ہم بتاتے تھک گئے مگر متوجہ نہیں ہو رہے ہیں. حلالہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اب پیچھے سے سب کچھ چل رہا ہے، تو ہم کچھ سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے اس غصے میں اور غیرت میں کوئی آ کے سنے، کوئی جائے دیکھے اور پھر ایک بار سوچنے لگ جائے کہ یار غلط ہے. تو یہ بالقصد ہے، اس اسٹریم میں جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ جان بوجھ کر کے ہیں، اللہ کی غیر شرعی کوئی چیز ہو اور وہ ساون ہم سے ہو گئی ہو، ہم سے غلطی، تو اس کے لیے معذرت. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.